یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو مصائب و آلام کو برداشت کر کے بھی اپنی زبان پہ اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ ہو، باپ کا جنازہ ہو، کوئی پوچھے کیا حال ہے تو فخر سے کہنا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد اور اس کا ذکر آپ بجا لاؤ. جب بندہ مصائب و آلام میں بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں اس کی زندگی میں آنے والی ساری مصیبتوں کو دور کر دو. میں نے اسے آزمائش میں ڈالا، اس کے باپ کا جنازہ، اس کے بیٹے کا جنازہ اس کے کندھے پر ہے، پھر بھی اس کی زبان پر الحمدللہ ہے. میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ مزید اسے آزمایا جائے. ابرار کی یہ شان ہے، ابرار کا یہ مقام ہے. اور رسول گرامی باوقار نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرما دیا المرء مع من احبہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا. مفسرین فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب رب تعالیٰ فرمائے گا فلاں گروہ جنت میں چلا جائے، فلاں گروہ جہنم میں لے جایا جائے، جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف، جہنم کی ہولناکی، اس کی جلتی ہوئی بھٹیوں اور شولوں کو دیکھ کر جہنمی گروہ چیخ اٹھے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں خاک ہو جاتا تاکہ جہنم کی اس آگ سے میں بچ جاتا. ایک تفسیر یہ فرمائی یا لیتنی کنت ترابا کی. دوسری تفسیر حضرت مخدوم سمنہ بیان فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنت میں جانے والی جماعت میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کا نام تراب ہوگا. پوری زندگی گناہ کرتا رہا، پوری زندگی بدعملی کرتا رہا، مگر بروز حشر وہ جنت کی طرف جائے گا. جہنمی کہیں گے اے تراب تو پوری زندگی گناہوں کے دلدل میں رہا، بدعملی کا شکار اور مرتکب رہا، یہ کیا بات ہے کہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے؟ وہ تراب نامی شخص کہے گا سنو، میں نے ایک طالب علم کی قدر کی تھی، ایک جو مدرسے میں پڑھنے والا، شریعت کا علم حاصل کرنے والا، اپنے قلم سے دین کا علم لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر زمین پر گرا، میں نے وہی قلم اٹھا کر کے اس کو تھما دیا. میری یہ حرکت اور میرا یہ کام میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. مرنے سے پہلے میں نے توبہ کر لیا، عالم کی قدر کرنے کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق ملی، اسی توبہ کی وجہ سے میں جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہوں. تو سارے جہنمی پکار کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی تراب ہوتے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل گئی ہو. کیا کہتے ہیں؟ واہ. آپ اندازہ لگائیں کہ ابرار کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا. نیک بندے اللہ کی رحمتوں میں کس قدر محصور ہوں گے. معراج النبی کے واقعے میں فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک نورانی شکل والا نور کے گھیرے میں ڈھکا ہوا ہے، نور کے گھیرے نے اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. رسول گرامی باوقار نے حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب آیا نہیں. کہا کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا نہیں. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کی زبان پر ہمیشہ رب کا ذکر ہوتا تھا اور وہ اس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوتا اور وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت شعاری کیا کرتا تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے اسے یہ انعام عطا فرمایا. ہم ابرار بن کر رہیں، نیک بن کر رہیں تو ہمارے
ہمارے لیے بے بہا نعمتیں ہیں، بے بہا دولتیں ہیں، اور اگر ہم نے ابرار کے بجائے فجار کا راستہ اختیار کر لیا تو ارشاد ہے ان الفجار لفی جہیم، برے لوگ جہنم میں ہوں گے، برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جس نے جو برائی کی ہے، جو بدعملی کی ہے، اس کی سزا کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مر جائیں گے، موت آ جائے گی، سارا تماشا ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے صرف دو دنیا دیکھی ہے، ایک وہ دنیا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، ایک یہ دنیا جسے عالم اجسام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابھی کئی دنیا ہے، کئی عالم ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، عالم جنت و جہنم جو فیصلے کے مطابق ملنے والا وہ ہے۔ آپ موت کو آسان نہ سمجھیں میرے بھائی، یہ موت کوئی آسان لقمہ نہیں ہے، بلکہ موت ایک بہت بڑا ہولناک مرحلہ ہے، بہت ہی ہولناک مرحلہ ہے۔ رسول گرامی باوقار فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو جو کلفت اور مشقت لاحق ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ موت کا درد حقیقت میں صرف وہی جانتا ہے جو مر گیا، اس کے علاوہ تو صرف بیان کیا جا سکتا ہے، صرف سنا جا سکتا ہے، اس کے درد کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جب موت کے درد کو میرے آقا یاد کرتے تو آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو برستے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی، آپ روتے روتے نڈھال ہو جاتے۔ جبریل امین پوچھتے اے اللہ کے نبی آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پچھلی امتوں کو جو موت کا درد دیا گیا وہی میری امت کو بھی دیا جائے گا، کاش میری امت کے حصے کا درد مجھے دے دیا جاتا، لیکن میری امت کی موت کو آسان کر دیا جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کا درد اگر بھیڑ بکریوں کو بتا دیا جائے، چار پیر والے جانوروں کو موت کے درد کا احساس ہو جائے تو وہ جنگلوں میں گھاس کھانا بند کر دیں، دریاؤں کا پانی پینا بند کر دیں، ان کے چمڑے ان کی ہڈیوں سے چپک جائیں، دنیا والوں کو کھانے کے لیے گوشت میسر نہ آئے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ موت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی سوتی کا بھیگا ہوا کپڑا کسی سوکھے ببول کے درخت پر لٹکا دیا جائے، پھر اس کا ایک کنارہ پکڑ کر کھینچ لیا جائے۔ بتاؤ میرے صحابہ اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے تو تانے بانے الجھ کر رہ جائیں گے، اس کے تو تار تار بکھر جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب ملک الموت کسی کے جسم سے روح کو کھینچتا ہے تو روح اور بدن کا برسوں کا ساتھ رہا ہوتا ہے، روح پھنستی ہے، الجھتی ہے، مضطرب ہوتی ہے، بڑی شدت اور بڑی ہی ہولناکی کے بعد وہ روح بدن انسانی سے جدا ہو۔ اللہ اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ زندگی میں کر کے چلے جائیں گے مرنے کے بعد ساری چیزیں ہباء منصورہ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ موت کا درد اتنا شدید ہے کہ رسول گرامی باوقار فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب اٹھائیے اور پڑھیے کہ اس موت کی کیفیت کو میرے آقا نے کیسے محسوس کیا۔ آقا فرماتے ہیں عام لوگوں کی موتیں تو دردناک ہوتی ہی ہیں، جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، پیغمبران اعظام ہیں، ان کی بھی موتیں کم دردناک نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، صاحب مکاشفۃ القلوب نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں رسول کریم کا ارشاد ہے کہ رب نے فرمایا اے موسیٰ بتا تو نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے موت کو ایسا پایا
جیسے روئی کا گولا ہو، اون کا گولا ہو اور اس میں لوہے کی سلاخ ڈال کر کھینچ لیا جائے اور اس کے تار لوہے کی سلاخوں میں پھنستے نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں، میرے آقا کے جد امجد ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی رب نے فرمایا اے ابراہیم پتا تو نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں مولا میں نے موت کو ایسا پایا جیسے زندہ بکری کی پشت سے کسائی کھال کھینچ رہا ہو اور وہ بکری تڑپ رہی ہو، ایسی تڑپ میں نے موت کے اندر محسوس کی۔ اللہ ہما سما کی موتیں کتنی دردناک ہوتی ہوں گی جب انبیاء کرام کی موتوں میں اتنا درد اور اتنی کلفت جھلک رہی ہے۔ میرے بھائی اس میں بھی اگر کوئی بے نمازی ہو، نمازوں سے دور رہتا ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں بے نمازی اسے سمندر بھی پلا دو پھر بھی وہ پیاسا ہی مرے گا، اسے پیاس کی شدت ہوگی، العطش کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا، سمندر کا سارا پانی اسے پلا دیا جائے پھر بھی وہ سیراب نہ ہوگا اور پیاسا ہی دنیا سے جائے گا۔ اللہ اب آپ ابرار کیسے بن سکتے ہیں؟ رسول گرامی باوقار کو جبریل امین نے جو نسخہ دیا ہے، رسول گرامی باوقار کو جو جبریل امین نے جو نسخہ بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی امت میں جو لوگ ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں گے اللہ انہیں آسان موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ہماری موت کو آسان کر دیتی ہے۔ رسول گرامی باوقار فرماتے ہیں اے لوگو اپنے مردوں کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین کی تلاوت سے آسان موت حاصل ہوتی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اے بندے مومن جب سورہ یاسین تیرے مردے کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو ذرا غور کر کہ زندے کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر زندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو وہ کس قدر مستفید ہوتا نظر آئے گا۔ میرے بھائی آپ نمازی بن کر زندگی گزاریں۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ سبحان اور اللہ۔ نیک کون ہے؟ نیک وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو رب کے سجدے کی بلیہاری پیش کرنے کے لیے قربان کرتا ہے۔ رب کے دو سجدے کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، مکان میں، جہاں کہیں بھی رہو، یہ زمین جب سے میرے مصطفیٰ کی پیشانی لگ گئی اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بندگان خدا جہاں چاہیں بندگی کریں، اب بندگان خدا جہاں چاہیں سجدوں کی جھومر نچھاور کریں، کیونکہ زمین کو مصطفیٰ کی پیشانی نے سرفرازی عطا فرما دی۔ آپ اپنے سجدوں کو برباد مت ہونے دو۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں رسول کریم فرماتے ہیں اس وقت جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے درمیان مباحث فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، میری بارگاہ میں اپنی ناک اور پیشانی رگڑ رہا ہے، اس کی یہی ادا مجھے بھاتی ہے۔ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے، کتنا حسین ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ مؤذن پکارتا رہتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے مؤذن کی، مگر ہم اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں جا پاتے۔ جو مسجد ہمارے محلے میں ہے ہمیں بد دعائیں دے رہی ہے، اس کی بد دعائیں ہمیں ہلاک نہیں کریں گی تو اور کیا کریں گی؟ ان بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے؟ ان کی تعلیمات یہی ہے کہ ہم ذاکر بن کر زندگی گزاریں، عابد بن کر زندگی گزاریں، صالح بن کر زندگی گزاریں، نمازی بن کر زندگی گزاریں، کیونکہ بے نمازی
اللہ کے نزدیک بڑا ہی مبغوض ہے، بڑا ہی مردود ہے، بڑا ہی مذموم ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کو غضب کی دعوت دی، اللہ کے غضب کا شکار ہوا۔ دوسری سطر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کا حق برباد کر دیا، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس پر آج کے دن اللہ عز و جل ذرہ برابر رحم نہ فرمائے گا۔ سوچو میرے بھائیو، آج ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں، چھپ کر اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، اپنے موبائل سے گناہ کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، یا معاشرے میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا اتنا روب ہے، اتنا دبدبا ہے، اتنا پاور ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بولنے کی جسارت نہیں کرتا۔ مگر قیامت کا دن وہ دن ہوگا یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اس دن سارے راز باہر آ جائیں گے، سارے دفینے باہر نکل جائیں گے، نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی قوت کام آئے گی۔ یہ جو زبان 32 دانتوں کے درمیان دوڑتی رہتی ہے اور بہت زیادہ بولتی ہے، اس زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر بولے گا، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولیں گے، یہ ناک بولے گی، ایک ایک بال بولے گا، جسم کا ایک ایک رونگٹا بولے گا۔ جو کبھی نہیں بولتا تھا وہ اس دن بولنا شروع کرے گا اور ہمارے خلاف بولے گا، اور جو ہمیشہ بولتی تھی اس پر قفل لگا دیا جائے گا، اس سے بولنے کی طاقت چھین لی جائے گی۔ بتاؤ اس دن اپنی عاجزی اور درماندگی کس کی بارگاہ میں کرو گے؟ اس دن تمہارا بے نمازی ہونا بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہوگا۔ سارے میدان محشر کے لوگ جان لیں گے کہ یہ بے نمازی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے نمازیوں کا نام جہنم کے اس دروازے پر کندہ کیا جائے گا جس دروازے سے اسے جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو سجدے میں چلے جاؤ، ساری مخلوقات الہیہ سجدہ ریز ہو جائے گی سوائے بے نمازی کے۔ جو زندگی میں بے نمازی رہے انہیں سجدے کی سکت نہ رہے گی، ان کی کمر میں اکڑ پیدا ہو جائے گی، ان کی کمر میں لکڑی کی طرح اکڑ پیدا ہو جائے گی۔ وہ جھکنا چاہیں گے مگر جھک نہ سکیں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر کر نہ سکیں گے۔ رسول کی حدیث بول رہی ہے وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَشَدَّادَ وَنَمْرُودَ وَعُبَيْ بن خلف، ایسے نافرمان بندے قیامت کے دن حامان، شداد، نمرود اور فرعون اور عبی بن خلف جیسے دشمنان خدا کی گروہ میں اٹھائے جائیں۔ اللہ آپ سوچو، جنہوں نے پوری زندگی رب سے عداوت کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی رب سے بغاوت کی، ایسے باغیان خدا کے ساتھ کھڑے ہوگا بے نمازی، لعنت کی پھٹکار برس رہی ہوگی، سر جھکا ہوگا، ذلیل و رسوا، خائب و خاسر۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا کون گوارا کرے گا؟ ادنا درجے کا مسلمان بھی کہتا ہے اے مولا کالے بلال کے ساتھ اٹھا لینا، صہیب رومی کے ساتھ اٹھا لینا، سلمان فارسی کے ساتھ اٹھا لینا، خواجہ اجمیری کے ساتھ اٹھا لینا، صابر پاک کے ساتھ اٹھا لینا، وارث پاک کے ساتھ اٹھا لینا، حضرت سید سالار مسعود غازی کے ساتھ اٹھا لینا، حضرت عالمگیر شاہ کے ساتھ اٹھا لینا۔ مولا مگر کسی دشمن کے ساتھ ہمارا حشر مت کرنا، کسی باغی کے ساتھ ہمیں نہ اٹھانا، مگر بے نمازی انہی باغیان خدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچو کیا حشر ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں جہنم میں جائیں گے جل کر خاک ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے دائمی ہمیں حیات مل جائے گی۔ یہ صحیح ہے مگر سنو، مرنا نہیں ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لٹایا جائے گا،
جیسے دمبے کو لٹا کر قربانی کی جاتی ہے ایسے ہی موت کو لٹایا جائے گا. اللہ کا حکم ہوگا, حکم خداوندی سے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی بھی دیکھ لیں گے کہ مرنا نہیں ہے, جہنمی بھی جان لیں گے کہ اب موت نہیں آئے گی. وہ جو جہنم کی تلچھٹ پی رہے ہوں گے, پیاس کی شدت ہوگی, پیاس کی آواز لگائیں گے تو جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکلے گا, کھولتا ہوا پیپ دوسرے جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اللہ اس پیپ کو وہ پیئیں گے, ان کی انتڑیاں سکڑ جائیں گی اور وہ پیا ہوا مشروب ان کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائے گا, مگر موت نہیں آئے گی. ان کے جسم پر جو چمڑی ہوگی 70 گز موٹی یہ چمڑی ہوگی, جل کر کوئلہ ہو جائیں گے, خاک ہو جائیں گے, مگر موت نہیں آئے گی کیونکہ موت تو خود ہی مر چکی ہے. اب یہ چمڑی ختم ہوگی, 70 گز موٹی چمڑی جل کر خاک ہو جائے گی, پھر ویسی ہی چمڑی ان کے جسم پر چڑھا دی جائے گی. وہ داروغے جہنم کو پکاریں گے, مگر 70,000 برس تک جہنم کا داروغہ ان کا جواب نہ دے گا. 70,000 برس کے بعد داروغے جہنم جب متوجہ ہوگا تو کہے گا مجھے کیوں پکارتے ہو, اس رب کو کیوں نہیں پکارتے جس کی نافرمانی کر کے یہاں پہنچے ہو. حق ہے. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے. 70,000 برس تک اللہ عز و جل ان کی طرف توجہ نہ کرے گا. 70,000 برس کے بعد رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہیں پڑے رہو. آپ اندازہ لگائیں ہم گناہوں میں کس قدر لت پت ہیں, ہم گناہوں میں کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں, ہماری بچیاں, ہماری اولادیں, ہمارے گھر کے افراد بے نمازی ہیں. ہم جمعہ کے دن جاتے ہیں تو صرف 2 رکعت کے لیے, نہ آگے کی سنتیں نہ بعد کی سنتیں, بس اتنا ثابت کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے. بتاؤ ہم نیکیوں سے اتنے دور ہیں, ہم برائیوں سے اتنے قریب ہیں, کیسے ہم ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت کی بہاریں پا سکتے ہیں. ہم مسلمان ہیں بس اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم مسلمان ہیں صرف اس لیے کہ ہم جمعہ کی 2 رکعتیں بس چونچ مارنے کی طرح سے جا کے مار لیتے ہیں. جیسا کہ اس کی تشبیہ دی گئی کہ جیسے کوا اپنے ٹونڑ ہلاتا ہے, ایسے ہی لوگ اپنی نمازوں کو ادا کرتے نظر آئے. آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائی, اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اور جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے گھر والے, اس کے خاندان والے اسے در بدر کر دیتے ہیں, مار مار کر اسے اپنے گھر سے بے وطن بھاگتا ہوا ایک مسلم آبادی میں پہنچتا ہے. غریبوں کا محلہ امام صاحب سے مل کر اپنا دکھڑا سناتا ہے. امام صاحب نے اسے سمجھایا, تسلی دلائی, کہا تیرے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوا, تو مسلمان ہوا, اللہ تیرے ایمان اور تیری حفاظت کرنے والا ہے. وہ وہیں پر امام صاحب کے پاس رہتا, محلے سے کھانا آتا, امام صاحب اسی کھانے میں سے اس کو بھی کھلاتے. اسے نماز کا طریقہ بتا دیا, وضو کا سلیقہ سکھا دیا, آذان کی مشق کرا دی. اب وہ 5 وقت کی آذان دینے لگا, اب وہ مؤذن ہو گیا, 5 وقت آذان دیتا. مگر امام صاحب کی بارگاہ میں لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کا جو یہ نو مسلم مؤذن ہے, یہ جب آپ نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تو ہے مگر بہت دیر تک ہاتھ اوپر رکھتا ہے. کبھی کبھی آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں, اس کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. امام صاحب نے اس نو مسلم مؤذن کو سمجھایا مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. بار بار وہ یہی حرکت کرتا رہا. ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد بچوں میں ٹھٹھا ہوا, نماز میں انتشار ہوا. امام صاحب نے اس کو سمجھایا, میرے مؤذن بات تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے تم سے بتا دیا کہ جیسے سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی تم بھی نمازیں پڑھا کرو,
مگر تیرے ہاتھ تو اٹھے رہتے ہیں۔ اس نے کہا حضور دراصل بات کچھ اور ہے۔ امام صاحب نے کہا میں نے تجھے بارہا سمجھایا مگر بات تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ جب امام صاحب کی آواز بلند ہوئی تو وہ رونے لگا، دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سارے مقتدی کھڑے تھے۔ امام صاحب نے کہا میری بات تیرے دل کو لگ گئی، بتا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس مؤذن نے کہا حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش کسی مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہوتا تو میں بھی مسلمان پیدا ہوتا۔ میں نے کسی مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیا، میں غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا، ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں مسلمان ہوئے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان اسلام کے دھاگے مضبوط نہیں ہیں۔ آپ لوگ جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو ایک ہی بار میں آپ کو کعبہ نظر آتا ہوگا، اس لیے آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ لیکن میں جب کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مجھے کعبہ نظر نہیں آتا۔ میں 2 بار کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مجھے کعبہ نظر نہیں آتا۔ میں 10 بار کہتا ہوں کعبہ نظر نہیں آتا، 50 بار کہتا ہوں کعبہ نظر نہیں آتا۔ اے میرے امام قسم خدا کی جب تک کعبہ نظر نہیں آتا ہاتھوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں، جب کعبے کا دیدار ہوتا ہے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہوں۔ انتظار کرنے میں دیر لگتی ہے، آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہے اس لیے کعبہ جلد نظر آتا ہوگا، میرا ایمان تھوڑا کمزور ہے اس لیے مجھے کعبے کا دیدار کرنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ امام صاحب نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا میرے مؤذن قسم خدا کی ہم پیدائشی مسلمان ضرور ہیں مگر ہم نے آج تک کعبہ نہیں دیکھا، اور تو ہے روزانہ 5 نمازوں میں کعبے کا دیدار کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو جتنی زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اس کا اسلام اتنا ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اتنی ہی زیادہ شیرینی اور حلاوت ہوتی ہے۔ تو نے ایمان کو پانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا بار چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنی دنیا چھوڑی، ساری قربانیاں پیش کر چکا ہے، اس لیے تیرے ایمان میں اتنی شیرینی ہے، اتنی مٹھاس ہے۔ ہم نے تو کچھ نہیں چھوڑا، ہم تو مفت کے مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا ایمان بڑا کمزور نظر آتا۔ میرے بھائی اندازہ لگائیں، ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا اسلام ہم سے کوئی دولت کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، بیٹا قربان کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام فجر میں 10 منٹ کی قربانی مانگ رہا ہے، ظہر میں 15 منٹ کی قربانی مانگ رہا ہے، عصر میں 5 منٹ کی قربانی مانگ رہا ہے، مغرب میں 10 منٹ کی قربانی مانگ رہا ہے، عشاء میں 20 منٹ کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی ہم اپنے رب کے ذکر کے لیے نہیں قربان کر سکتے تو یقین جانیں ہم ابرار میں نہیں ہوں گے، ہمارا نام فجار کی زمرے میں لکھا جائے گا۔ انہی برے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے جن کے لیے جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، جن کے لیے جہنم کی وعیدیں بیان کی گئی۔ اس لیے ان بزرگوں کے دامن کرم سے لگے ہو تو انہوں نے جو مشن دیا، انہوں نے جو طریقہ دیا، جو راہ دی ہے، اس راہ پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بارگاہ مولا میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ مولا تعالی ہمیں کہنے گویا موجود ہونا الگ چیز ہے، مذکور ہونا الگ چیز ہے۔ بندہ موجود تھا عالم ارواح میں مگر مذکور نہ تھا، دنیا میں موجود ہے مگر مذکور نہیں ہے، اور بہت سے بندے مذکور ہیں یعنی ان کا ذکر ہو رہا ہے مگر وہ ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی صاحب مزار کی ہے، حضرت پیر عالمگیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی بھی انہی نفوس قدسیہ میں سے ہے جو بظاہر ہماری نظروں کے سامنے موجود تو نہیں ہے مگر ان کا ذکر ہر گلی میں کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی کب قابل ذکر ہوتا ہے، بندے کا ذکر کب کیا جاتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے
تو اللہ عز و جل اس کا ذکر دنیا کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی آیت مقدسہ اس بات پر شاہد ہے کہ جو اپنی زندگی میں رب کا ذکر کرتا ہے اللہ عز و جل پوری دنیا کے اذہان و قلوب میں اسی کی ذکر کو جاگزی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بندہ ذکر کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق اور رب عطا کرتا ہے اپنی شان کے مطابق. کیا کہنے، واہ. بندہ ذکر کرتا ہے اس کا ذکر محدود ہے مگر رب جو عطا کرتا ہے اس کی عطا محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے. یہ صاحب عرس اپنی پوری زندگی رب کا ذکر کرتے رہے، رب کا شکر کرتے رہے، اس کی عبادت و بندگی کرتے رہے، جب تک دارالعمل میں رہے رب کا ذکر کرتے رہے. جب دارالجزا کی طرف گئے تو انعامات خداوندی کی برسات ہونے لگی، رب کی عطاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کی عطاؤں کا آغاز ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے دارالجزا میں پہنچتے ہی ان کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرش مقدس. یہ اللہ کے وہ مقدس بندے ہیں جن کا جسم بھی ذاکر رہا، جن کی روح بھی ذاکر رہی، جن کا ظاہر بھی ذاکر رہا، جن کا باطن بھی ذاکر رہا، جن کا باطن البواطن بھی ذاکر رہا، جن کا سر بھی ذاکر رہا، جن کا چہر بھی ذاکر رہا، جن کی رفتار بھی ذاکر رہی، جن کی گفتار بھی ذاکر رہی. انہوں نے ذکر خداوندی میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی. اللہ عز و جل نے اپنی عطا کے مطابق ان کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہوتا ہے جس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہا کرتی ہے. اللہ عز و جل کے انعامات ان کے لیے بے بہا ہوا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو کلیم اللہ ہیں، بلا واسطہ رب سے کلام فرمانے والے، کلیم اللہ جن کا خطاب ہے، وہ موسیٰ کلیم کوہ طور کی طرف چلے جا رہے ہیں. ایک متمول انسان جو اس زمانے کا بڑا مالدار، بہت امیر تھا، جس کے پاس گھوڑے، اونٹ، ہاتھی اور غلام اور کنیزوں کی بھرمار تھی، مال و دولت اور خزانے کی بہتات تھی. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ رب کے حضور جا رہے ہیں؟ فرمایا جا تو رہا ہوں. کہا رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کلام کرنے جا رہے ہیں، میرا ایک عریضہ ہے، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ اللہ عز و جل نے جو مجھے مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی ہے، جو خزانے عطا فرمائے ہیں، وہ اتنے کثیر ہیں کہ میں اس کا لیکھا جوکھا نہیں رکھ پاتا. دولت کی بہتات ہے، میں خود نہیں جانتا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. آپ رب کی بارگاہ میں میری طرف سے ایک عریضہ لگا دیں کہ رب تعالیٰ اب مجھے مزید دولت نہ عطا کرے، دوسرے دنیا کے ضرورت مندوں کو عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیرا عریضہ پیش کر دوں گا. آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں غریب نادار مفلس انسان ہے جس کے بدن پر ایک سوت بھی نہیں ہے. وہ ریت کے تودے پر بیٹھا ہوا بالو کھینچ کھینچ کر اپنی شرمگاہ کو ڈھک رہا ہے، اپنی ستر کو ڈھک رہا ہے.
اس نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں؟ کہا جا تو رہا ہوں۔ کہا رب سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے بھی کچھ نعمتیں عطا کر دے، کچھ دولتیں عطا کر دے، شادی بیاہ کر کے گھر بسا لوں، بال بچے والا ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا عریضہ پیش کر دوں گا۔ آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، رب سے ہم کلامی ہوئی، واپس ہوئے، اسی مالدار سے ملاقات کی، کہا میں نے تیرا عریضہ پیش کر دیا۔ کہا کیا جواب آیا؟ کہا رب کریم فرماتا ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دینا کہ جس دن وہ میرا ذکر کرنا بند کر دے گا میں اس کے لیے خزانے کا دروازہ بند کر دوں گا۔ وہ جو صبح و شام میرا نام لیتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس پر انعامات کی برسات کرتا رہتا ہوں۔ جس دن ذکر الہی کو منقطع کر دے گا اسی دن عطا الہی بھی منقطع ہو جائے۔ حق ہے، حق ہے۔ اس مالدار نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میرے ماں باپ کی تربیت ہے، یہ تو میرے باپ دادا کا سکھایا ہوا عمل ہے، جب تک میں رب کا ذکر نہیں کرتا میری روح کو قرار نہیں آتا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو پھر تو رب کی عطائیں تجھے ملتی رہیں گی، چاہے دنیا والوں میں اسے تو تقسیم کر کے ختم کر دے۔ اور آگے بڑھے، اس غریب سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا میں نے تیرا عریضہ پیش کر دیا۔ کہا کیا جواب آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا ہے میرے اس نادار مفلس بندے سے کہنا کہ میرا ذکر اور میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے نعمتوں کی بھرمار دوں گا، اتنا دوں گا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ رب نے فرمایا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میرا ذکر ادا کرو گے تو میں اتنا زیادہ عطا کروں گا کہ وہ تمہاری ضرورتوں میں بھی زیادہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نے کہا اے موسیٰ میرے بدن پر پہننے کو ایک سود تو ہے نہیں، پھر کس بات کا شکر ادا کروں، کس بات کا ذکر کروں؟ اتنا کہنا تھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، تیز ہوا کی جھکڑ آئی اور وہ بالو جس سے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا رہا تھا وہ اڑ گئی، وہ ساری ریت بہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تو کیا سمجھتا تھا جس ریت سے تو اپنی شرمگاہ کو ڈھکتا ہے وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر ناشکری تیری عادت بن چکی ہے، اللہ کی نافرمانی تیری شرشت میں داخل ہو چکی۔ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ ذکر الہی کی بدولت بندہ خود قابل ذکر بھی ہوتا ہے اور ذکر الہی کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشحالی اور فارغ البالی بھی آتی ہے۔ یہ بزرگان دین وہی ہیں، یہ اللہ کے بندے وہی ہیں جنہوں نے پوری زندگی ذکر الہی کیا، ان کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا، ان کا لطیفہ ظاہر بھی ذاکر رہا۔ اس ذکر کی بدولت اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ انہی نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو میرے ذاکر ہیں، وہ جو میرے شاکر ہیں وہی ابرار ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یہی نیک بندے جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے